کرتے ہیں لوگ. ایک بزرگ گزرے حضرت ابو سعید عبداللہ ان کا نام ہے, بغداد میں پڑھتے تھے, اور خوش قسمتی یہ ہے کہ حضور غوث پاک کے کلاس فیلو تھے, حضور غوث پاک کے ساتھ پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی پڑھتا تھا تو ایک بڑا لائق سٹوڈنٹ تھا, اس کا نام تھا ابن سقا, وہ بھی پڑھتا تھا. فرماتے ہیں بغداد میں شور ہوا کہ ایک محمد غوث نام کے بزرگ آئے ہیں بغداد. ان کی کرامت یہ ہے کہ وہ 1 منٹ کے لیے موجود ہوتے ہیں اور اگلے منٹ وہ غائب بھی ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں شوق پیدا ہوا, میں حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور ابن سقا ہم تینوں نکلے بابا جی سے ملنے, اور یہ آج سے 1000 سال پہلے کی روایت ہے. کہتے ہیں ہم سبق بھی پڑھا کرتے تھے اور کا دیدار بھی کرا کرتے تھے, ہم دیدار بھی کرتے تھے اللہ کے ولی, دونوں کام کرتے. فرماتے ہیں ہم دونوں جب تینوں نکلے نا تو ابن سقا رستے میں کہنے لگا بڑا ولی بنا پھرتا ہے معاذ اللہ, ایسا سوال کروں گا اسے جواب ہی کوئی نہیں آئے گا. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں جی میں سوال تو میں بھی کروں گا, سوال تو بولیے سوال تو میں بھی کروں گا, پر میں دیکھوں گا وہ جواب کیا دیتے ہیں, دیکھوں گا. کہتے ہم دونوں بات کر کے خاموش ہوئے تو حضرت شیخ عبد القادر کی طرف نظر ڈالی, کہا آپ نہیں سوال کریں گے؟ تو غوث اعظم فرمانے لگے میں سوال نہیں کروں گا, بس رب کے بندے کا دیدار کروں گا, بس اللہ کے بندے کا دیدار کروں گا. اور فرماتے ہیں کہ ہم پہنچے بابا جی کے کمرے میں, گئے تو بابا جی موجود تھے, ہم جا کے بیٹھے تو بابا جی غائب ہو گئے. تھوڑی دیر گزری تو آئے, سلام کے بعد پہلے لفظ پتہ ان کے کیا تھے, کہنے لگے ابن سقا تو کیا کہتا تھا ایسا سوال کروں گا جواب نہیں آئے گا, میں تیرے اندر سے کفر کی بو دیکھ رہا ہوں, کفر کی بو دیکھ رہا ہوں, تو رب کے بندے سے دشمنی کرتا ہے. اور فرمانے لگے او ابو عبداللہ تو کہتا تھا کہ میں دیکھوں گا وہ کیا جواب دیتے ہیں. فرمایا تو کافر تو نہیں ہوگا پر دنیا دار ضرور ہو جائے گا. کہتا پھر بابا جی نے رخ پھیرا غوث پاک کی طرف اور کہنے لگے عبد القادر تو کہتا تھا میں رب کے بندے کا دیدار کرنے جا رہا ہوں. فرمایا جا میں تجھے دعا دیتا ہوں, جب تک تیرا قدم نہیں لگے گا اللہ کسی کو ولایت عطا نہیں کرے گا. جا میں تجھے دعا دیتا ہوں, جب تک تیرا قدم نہیں لگے گا رب کسی کو ولایت. حضرت ابو عبداللہ فرمایا کرتے تھے ہم آ گئے. ابن سقا پھر نہ مانا, کہنے لگا نہیں نہیں ایسے ہی بات کر دی ہے, اس تو کوئی علم غیب ہے معاذ اللہ. کہتے ہم نے دیکھا وہ سب سے بڑا عالم بنا, مناظر بنا, بڑی تقریریں کرتا, واضح کرتا. پھر وہ روم چلا گیا, روم کے بادشاہ نے اسے وزیر اوقاف بنا لیا. پھر ایک دن روم کے اس عیسائی بادشاہ کی بیٹی اسے پسند آ گئی, کہنے لگا میں نے شادی کرنی ہے. کہتے ہیں بادشاہ کہنے لگا کر دوں گا شادی پر تجھے عیسائی ہونا پڑے گا. کہتے ہیں مارا قسمت کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, نقل کفر کفر نہ باشد, عیسائی ہو گئے. آپ فرماتے ہیں مجھے بھی ایک بادشاہ نے بلا لیا, اس نے مجھے بھی ایک عہدہ دے دیا, میری بھی دنیا میرے کانوں تک آ گئی. بڑی جان چھڑاتا ہوں دولت سے, مال سے, شہرت سے, پر میری چھوٹتی نہیں. آپ فرماتے ہیں ہوش اس دن آئی جس دن بغداد کے منبر پر بیٹھ کر اور 70,000 کے مجمع میں کھڑے ہو کے غوث اعظم نے فرمایا آؤ بھائی جس نے ولایت لینی ہے عبد القادر کے پاس آؤ, میں قدم رکھتا جاؤں گا اللہ ولایت عطا کرتا چلا جائے گا. آؤ میرے پاس میں ولایت دیتا ہوں. ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی, تے مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی. لوگ دشمنی کرتے ہیں, اللہ والوں سے اللہ ملتا ہے, اللہ کے بندوں سے معرفت کا حسن ملتا ہے. اللہ کے بندے بیعت اپنی کرتے ہیں, جھکاتے اللہ کی بارگاہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے پاس بیٹھنے سے رسول اللہ کا پیار ملتا ہے. اللہ کے بندوں کی صحبت حضور کے دروازے تک لے جاتی ہے. رب کریم کے بندوں کی صحبت عاجزی سکھاتی ہے. اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھنے والے اللہ اللہ کرنے لگتے ہیں. رب کریم کے بندوں کے پاس بیٹھنے والوں کو سجدے کا نور حاصل ہوتا ہے. سکتے ڈر ڈر کے کیوں بات کرتے ہو, کھول کے کو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم, اور خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو. اور اس سے مراد ہر حضور غوث اعظم کا نام لینے والا قادری ہے. خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو, کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا, کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا رضی اللہ تعالی عنہ. اور جمیل قادری 100 جان سے ہو قربان مرشد پر. یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے جنہوں نے لکھا ہے, کہتے ہیں جمیل قادری 100 جان سے ہو قربان مرشد پر,
بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کو بندہ غوث اعظم کا۔ حضور غوث اعظم کی کرامات کا تو یہ حال ہے کہ ملا علی قاری کہتے ہیں تواتر ہے کرامتوں میں، اور کہتے ہیں لکھتے وقت سوچتے ہیں کون سی لکھیں کون سی چھوڑیں، کون سی لکھیں۔ اور ایک عیسائی مسلمان دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، غوث اعظم گزر رہے ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے۔ عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، تمہارے نبی نے بھی کو کیا تو بتاؤ۔ مسلمان پڑھا ہوا نہیں تھا، حالانکہ نبی پاک نے بڑے مردے زندہ کیے، پڑھا نہیں تھا، بتا نہ سکا۔ غوث اعظم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑا، فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ میرے مصطفیٰ نے مردہ زندہ کیا تو بتاؤں؟ فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ تو چھوڑ حضور کی بات نہ کر، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ پرانی قبر پہ لے گیا، کہنے لگا جی اگر نہ ہوا تو؟ غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا۔ تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو؟ اگر تو غوث اعظم کہنے لگے نہ میرے خانقاہ پہ جھاڑو دینا، نہ میرے برتن مانجنا، نہ میرے گھر کا سودا لانا، اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑھ جانا، بس میرے رسول کا کلمہ پڑھ جانا۔ اللہ اکبر۔ اس نے جو سب سے پرانی قبر تھی نا، وہ کہتا ہے یہ ہمارے دادا نے بھی نہیں دیکھا تھا بندہ کون ہے، اس قبر پہ کھڑا ہو کہنے لگا اس کو زندہ کریں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے سرانے کھڑے ہوئے تو دعا کرنے لگے، کہنے لگے مولا اپنے لیے نہیں تیرے رسول کے لیے۔ پھر فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ایک عورت کلمہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہو کے اس نے پہلا جملہ کہا تو کمال کر دی، کہنے لگی میرے نصیب دیکھو، میں بنی اسرائیل کی تھی، عبد القادر تیرے صدقے جاؤں، تو نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی، تیرے قربان جاؤں عبد القادر، تیری کیا بات ہے۔ اب وہ بندہ دوڑ دوڑ کے غوث اعظم کے قدموں میں آیا، فرمانے لگے نا کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھنا ہے، حضور کا غلام بننا ہے۔ او بھائیو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معمولی بات نہ سمجھنا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت ہی نہ دے، میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت نہ دے۔ ایک آدمی سے حضور غوث پاک ناراض ہو گئے، ایک شخص سے نکل جا میرے آستانے سے۔ دعا منگیا کرو سنگیو، کتے مرشد نہ رس جاوے، جنہاں دے پیر رس جاندے، وہ جیوندے بھی وہ مرے ہی رہن، چل دوڑ جا نکل جا۔ وہ کہتا ہے میں 300 ولی کے پاس گیا ہوں، 300، ہر ایک سے کہا میرے لیے دعا کرو، تو وہ کہنے لگا جسے عبد القادر دھتکار دے اس کو کوئی سینے سے لگا سکتا، چل واپس چلا جا۔ آ کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا سونیا معاف کر دے۔ فرمانے لگے تو نے دیر کر دیا، میں تو کب سے معاف کیے بیٹھا ہوں، تو نے دیر کی آنے میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں، اور حضور نے معاف کرنا سکھایا ہے۔ حضور غوث پاک واز کرتے، نصیحت کا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تقریر نہیں کرتا تھا، تعلیم مکمل کر لی، بات نہیں کرتا تھا۔ میں کہتا تھا میں کیسے لوگوں کے سامنے واز کروں؟ کہتے ہیں مجھے خواب میں مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہوا، محبوب نے فرمایا عبد القادر بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور یہ عربی لوگ ہیں، فصیح و بلیغ ہیں، ہر آدمی بات سمجھتا ہے، تو میں کس طرح اتنے مجمع میں بولوں گا، بڑا مشکل کام ہے، ہر آدمی کی ذہنی سطح کے مطابق کیسے بات کروں گا؟ کہتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا منہ تو کھولو ذرا۔ کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو حضور نے 7 دفعہ لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا، فرمایا اب تو بولتے جانا اور میری برکتیں تیری مدد کرتی جائیں گی۔ آپ فرماتے ہیں اگلی شام میں سویا تو مولا علی شیر خدا بھی آ گئے، تو فرمانے لگے عبد القادر منہ کھول نا بیٹا، تو میرا بھی ہے۔ کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو حضرت علی نے 6 دفعہ لعاب دہن ڈالا، تو میں نے کہا حضور آپ نے 6 دفعہ ڈالا ہے، تو خواب میں حضرت علی فرماتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے میں نبی پاک کے برابر تو نہیں نہ ہو سکتا، میں نبی پاک کے برابر، حضور نے 7 دفعہ ڈالا ہے تو 6 دفعہ اس لیے ڈالا ہے کہ میں حضور کے برابر۔ صحابہ تو خواب میں بھی آ کے کہتے ہیں ہم نبی کے برابر نہیں، تو کیسے نبی کے برابر بن گیا؟ وہ تو خواب میں بھی آ کے کہتے ہیں کہ ہم حضور کے برابر، تو زندگی میں دعوے کرتا پھرتا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں بس پھر چھوٹی سی مسجد،
اور اس میں میں نے تقریر شروع کی، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، پھر لوگ ملتے ہی گئے، پھر کارواں بنتا گیا. فرماتے ہیں چھوٹی سی مسجد، پھر مسجد بڑی ہوئی، پھر مجمع بڑھ گیا. فرماتے ہیں پھر جامع مسجد، پھر مجمع وہاں بھی کم پڑ گیا، پھر بغداد کی عیدگاہ وہ بھی بھر گئی تو صحرا میں جا کے خیمے لگ گئے. کہتے ہیں تقریر ہوتی تو ہزاروں کا مجمع، ہزاروں کا. ملا علی قاری کہتے ہیں غوث اعظم کے اجتماع میں 70,000 لوگ شریک ہوتے تھے. ہزاروں علماء کاغذ قلم لے کے بیٹھے ہوتے تھے کہ غوث پاک جو باتیں بیان کریں گے تفسیری نقطے ہم نے نوٹ کرنے. اور حضور غوث اعظم کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا، کمال. یہ آپ کی کرامت تھی کہ بغیر سپیکر کے بولتے تھے. جیسی سمجھ پہلے والے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آیا کرتی تھی. سخاوتیں بانٹ رہا ہے غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء. ان بزرگوں سے اپنی نسبت بنائیں. میرے اور تیرے رسول نے بیان فرمایا ہے تو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کھل کے پیار کر اللہ کے ولیوں سے، شرم کر کے نہیں، جھچک کے نہیں. تھوڑا کر لیا تو تھوڑا نہیں جی ہم ماننے والے ہیں، ان کی تعلیمات پہ چلنا چاہیے. او بھائی تعلیمات بڑی ضروری ہیں پر ان سے عشق کھل کے کرنا چاہیے، ان سے محبت کھل کے کرنی. اور وضاحت کر دوں، ہم یہاں ہیں وہ بغداد میں ہیں تو وضاحت کر دوں. ترغیب و ترہیب میں حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کسی قوم سے پیار کرتا ہے، ان سے ملا بھی نہیں، ان کی طرح کا بنا بھی نہیں، کوشش کی لیکن ویسا ہوا بھی نہیں، حضور اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پیار صحیح کرتا ہے. تو میرے نبی پاک نے فرمایا پیار خالص کرے، اللہ قیامت کے دن دونوں کو اکٹھا فرما دے گا، اکٹھے ہو جائیں گے دونوں. حضور نے نص بیان کر دی، ان سے پیار کرو تو کھل کے کرو. یہ جھچک کے اور بڑا کمزور سا رویہ اختیار کرنا یہ ہمارا طریقہ نہیں. ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں تو کھل کے ماننے والے ہیں. غوث اعظم کا نام لیتے ہیں تو کھل کے لیتے. ہم تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا تذکرہ کرتے ہیں تو سار اٹھا کے کرتے ہیں. بڑا اونچا قد ہوتا ہے ہمارا جب ہم احمد رضا کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ جو مشائخ اللہ نے ہمیں دیے ہیں وہ کسی اور کے حصے میں آئے ہی نہیں. باقی تو کوئی انگریز کے ہاتھ پہ بک گیا، کوئی کہیں چلا گیا. یہ حضرت اجمیری کا فیضان، یہ داتا علی اجمیری کا فیضان، یہ حضرت بہاءالحق نقش بند کا فیضان اور غوث اعظم کا فیضان، یہ جہاں جہاں گیا ہے یہ توانائیاں ہی عطا کرتا گیا ہے. اس لیے پیار کریں، کھل کے کریں. غوث اعظم کا دن منائیں، کھل کے منائیں. 11ویں پکائیں تو کھل کے منائیں اور کھل کے کھائیں. لیکن غوث اعظم سے پیار سچا کریں، ان کی تعلیمات پر توجہ صحیح کریں، ان بزرگوں کے نقش قدم چلیں. جھچک کے نہیں، ڈر کے نہیں، آہستہ نہیں، کھل کے. ایک دفعہ کہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا. غوث خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کرتے ہیں لوگ